جانگلوس کا چوتھا باب۔ پڑیلی میں دور دور تک جنگلی جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاس تھی۔ زمین خشک اور ریتیلی تھی۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ چڑیوں کے غول بھراٹا مار کر جھاڑیوں سے نکلتے اور چہچہاتے ہوئے فضا میں بکھر جاتے۔ لالی نے بندوق گھنی جھاڑیوں کے نیچے ایک گڑھے میں ڈال دی، اسے خشک پتوں اور پتھروں سے چھپا دیا۔ اب لالی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خودرو پودے رونتا، جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس کے درمیان سے راستہ بناتا، جدھر منہ اٹھا اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس سے بھری ہوئی پڑیلی ختم ہوئی تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سامنے سڑک ہے۔ سڑک صبح کے اجالے میں سانپ کی طرح بل کھاتی دور تک چلی گئی تھی۔ سڑک نیم پختہ تھی اور زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ سڑک کے دونوں جانب بنجر اور غیر مزروعہ علاقہ تھا۔ کہیں کہیں مٹی، ریت کے تودے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس نے 2-2.5 میل راستہ طے کیا تو دور سے ہریالی نظر آئی۔ آگے بڑھا تو کھیتوں اور درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہر ملی۔ سورج نکل آیا تھا۔ نہر کا پانی ہلکی ہلکی دھوپ میں جھلملا رہا تھا۔ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی۔ لالی نے نہر دیکھی تو بے قرار ہو کر نیچے اترا، نہر کے قریب گیا۔ اسے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چلو بھر بھر کر پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور نہر کے کنارے لیٹ گیا۔ نرم اور خشک ریت پر لیٹ کر بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ ٹھنڈے جھونکے آئے تو نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر وہ سویا نہیں۔ ذرا دیر سستا کر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا پھر سڑک پر آ گیا۔ اس نے پل عبور کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں روپوش ہو کر دن گزارا جا سکے۔ سڑک کے دونوں طرف کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا۔ ان کے پیچھے گاؤں کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک لاری شور مچاتی، دھول اڑاتی سامنے سے آتی نظر آئی۔ وہ سڑک سے اتر کر نشیب میں آ گیا۔ لاری تیزی سے دوڑتی ہوئی گزر گئی۔ لالی پھر سڑک پر آ گیا۔ فرلانگ سوا فرلانگ فاصلہ طے کیا تو اسے سڑک سے ایک کچا راستہ گاؤں کی طرف جاتا نظر آیا۔ یہی کچا راستہ سڑک کے دوسری طرف بھی جاتا تھا، مگر اس طرف لاگا تھا۔ جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے اور ان کے درمیان گندم اور جو کے پودے لہلا رہے تھے۔ چنے اور سرسوں کے کھیت بھی تھے۔ ہوا ذرا زور سے چلتی تو سرسوں کے پیلے پیلے پھول کسی الڑ مٹیار کے بسنتی آنچل کی طرح لہراتے۔ ایک سانڈنی سوار ٹیلوں اور کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر گرد کے بگولے اڑاتا دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ لالی مخمسے میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے اور کون سا راستہ اختیار کرے۔ وہ خاموش کھڑا سانڈنی سوار کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں اسے اپنی پشت پر چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا کہ ایک شخص آہستہ آہستہ اسی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کا لباس اجلا تھا، آنکھوں پر اینک تھی، سفر پر سفید پگڑی تھی، داڑھی کے بال کھچڑی تھے۔ قریب آ کر اس نے لالی سے پوچھا، کیا تم لاری سے اترے ہو؟ لالی بات کا جواب فوراً نہ دے سکا۔ اسے خاموش پا کر وہ شخص مسکرایا۔ مجھے بھی اسی لاری سے جانا تھا، پہنچنے میں دیر ہو گئی، لاری نکل گئی، ابھی ابھی گئی ہے جی۔ یہ لاری تو کوٹ لنگر سے آ رہی تھی، تم بھی وہیں سے آ رہے ہو؟ لالی کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی بولا، لگتا ہے تم غلط جگہ آ گئے۔ لالی اس کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ نہ اسے آگے کا پتا تھا نہ پیچھے کا۔ وہ پہلے کبھی اس طرف آیا ہی نہ تھا۔ وہ شخص بولا،
تم آگے چلے آئے، تمہیں پیچھے اترنا تھا۔ سفر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اسی لاری سے میں پپلی پہاڑ جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، جھونک آ گئی، آنکھ کھلی تو دیپال پور میں تھا۔ پپلی پہاڑ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ لمحے بھر کو رکا۔ مگر واپسی کے لیے تمہیں شام سے پہلے کوئی لاری نہیں ملے گی۔ اس سڑک پر پچھلی بارشوں کے بعد بہت کم لاریاں چلتی ہیں۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کر بہت خراب ہو گئی ہے۔ پہلی لاری صبح صبح نکل جاتی ہے۔ لالی کو وہ بھلا آدمی لگا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی، مگر لالی خاموش رہا۔ وہ ابھی تک بونچکا تھا اور خود کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں کر سکا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے، یکسر نظر انداز کر دے یا اس کے جذبہ ہمدردی سے فائدہ اٹھا کر راستہ دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ جب لالی نے اس کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہا اور گم سم کھڑا رہا تو وہ شخص بولا، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ آخر لالی کو بولنا پڑا۔ اس نے بات بنائی، بات یہ ہے جی، میں یہاں دوسری بار آیا ہوں۔ کئی سال پہلے آیا تھا، رات کا وقت تھا، یاد پڑتا ہے اسی جگہ اترا تھا۔ لاری سے آئے تھے یا تانگے سے؟ آیا تو لاری سے تھا۔ لالی نے گاؤں کی طرف نظر ڈالی جس کے مکانات درختوں کے پیچھے سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر سڑک کے اس پار لاگے کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، سمجھ نہیں آتی یہی جگہ تھی یا کوئی اور؟ کوئی بات نہیں۔ اس شخص نے درختوں کی سمت ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ رہا اپنا چک، تم چاہو تو شام تک میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہو۔ یہاں دھوپ میں کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے، آؤ میرے ساتھ، جہاں تمہیں جانا ہے پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ لالی انکار نہ کر سکا، چپ چاپ اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ دونوں کچھ دور کچے راستے پر چلتے رہے۔ وہ شخص ایک پیے کی جانب مڑ گیا، لالی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے رہے اور جب پیا طے کر کے باہر آئے تو گاؤں شروع ہو چکا تھا۔ زیادہ دور نہیں گئے، ایک دو منزلہ پختہ مکان کے سامنے ٹھہر کر اس شخص نے کہا، لو جی، یہ رہی اپنی ماڑی، یہ گھر کا گواڑا ہے، ساتھ ہی ڈیرا ہے، بیٹھک بھی اسی طرف ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر گپ شپ ہوگی۔ وہ مکان کے ساتھ ساتھ چلا اور سیدھے ہاتھ کو مڑ گیا۔ مکان کے آگے آم اور نیم کے پیڑ تھے، ان کے نیچے چارپائی بچھی تھی۔ اس شخص نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا دیر میں آتا ہوں۔ وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ لالی چارپائی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے مکان کا جو حصہ تھا اس کے آگے کھلا ہوا نیچی چھت کا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں ایک دروازہ کھلتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی بھی تھی۔ برآمدہ اس وقت خالی تھا۔ مکان آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کے گرد و نواح میں صرف چند کچے مکانات تھے۔ لالی نے گاؤں صرف ایک نظر دیکھا، اس میں کئی اور بھی دو منزلہ مکانات تھے۔ گاؤں اپنی آبادی اور رونق کے اعتبار سے جہانگیرے سے بھی بڑا تھا۔ مکان دیکھ کر لالی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا میزبان گاؤں کا کھاتا پیتا آدمی ہے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ درختوں کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لالی بہت تھکا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر اسے سکون ملا۔ اس نے دل میں کہا، دن گزارنے کے لیے اچھا ٹھکانہ مل گیا، شام کو چلا جاؤں گا، موقع ملا تو شاداں سے مل لوں گا، پچھلی رات کے بارے میں معلوم کروں گا کہ بعد میں اس پر کیا بیتی۔ اگر وہ کپڑے لے آئی تو آج ہی رات رحیم داد کو جیل کی وردی سے چھٹکارا دلا دوں گا، پھر آگے جانے کا پروگرام بنے گا۔ مگر شاداں کے گھر جاتے ہوئے اسے خطرے کا بھی احساس ہوا۔ اتنے سنگین واقعے کے بعد گاؤں بھر میں کھلبلی مچی ہوگی۔ ملک اللہ نواز بہت غصے میں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے پولیس کو بھی بلا لیا ہو، تھانے دار اس کا بھائی ہے، لیکن شاداں کے گاؤں کی طرف جانا اس کے لیے ضروری تھا۔ رحیم داد کے پاس پہنچنے کا راستہ اسی طرف سے جاتا تھا، کوئی اور راستہ لالی جانتا بھی نہیں تھا۔
وہ اسی ادھیڑ بن میں گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو 2 کانسٹیبل سامنے سے آتے نظر آئے۔ لالی لرز کر رہ گیا۔ اس نے سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور بھاگ کر کسی گلی میں گھس جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت برآمدے کی طرف سے آواز آئی، ادھر بیٹھک میں آ جاؤ، کچھ کھا پی لو، تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ لالی نے دیکھا برآمدے میں اس کا میزبان دروازہ کھولے کھڑا ہے۔ لالی تو اس وقت چاہتا بھی یہی تھا، فوراً اٹھا، برآمدے میں پہنچا اور بیٹھک کے اندر چلا گیا۔ بیٹھک صاف ستھری تھی۔ ایک طرف اونچے پایوں کا پلنگ تھا، اس پر اجلا بستر تھا، فرش پر دری بچھی تھی، مونڈے تھے، 2-3 کرسیاں تھیں اور ایک میز بھی تھی۔ میز پر لیمپ رکھا تھا، اس کے قریب ہی چند پرانے اخبار پڑے تھے، دیواروں پر رنگین تغرے لگے تھے۔ ایک آئینہ بھی میز کے پاس ہی دیوار پر آویزاں تھا۔ اس شخص نے لالی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک موڑا کھینچ کر بولا، میں تو جی اس پر بیٹھوں گا، مجھے تو اسی پر بیٹھنے میں آرام ملتا ہے۔ لالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جھجکا۔ میزبان نے اصرار کر کے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ ذرا دیر کے بعد ایک عورت دوپٹے کے آنچل سے سر ڈھانکتی ہوئی اس دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی جو گھر کے اندر کھلتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حقہ تھا۔ اس نے حقہ مونڈے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس شخص نے حقے کی نہ سنبھالتے ہوئے عورت سے کہا، باغ بری، کھانے کو کوئی روٹی شوٹی لا، جلدی کر۔ ابھی لائی جی، یہ کہتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ وہ شخص چپ چاپ بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہا۔ ذرا دیر بعد بھاگ بھری لوٹے میں پانی لائی۔ لالی نے باہر جا کر منہ دھویا، پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص لالی سے مخاطب ہوا، برخودار، تم سوچتے ہوگے میں کون ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا، میں مشرقی پنجاب کا مہاجر ہوں، میرا نام فیض محمد ہے، مگر لوگ مجھے ماسٹر جی کے نام سے جانتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے برخودار کہ میں پہلے اسکول ماسٹر تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں بوانی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ ویسے میں رہنے والا سونی پت کا ہوں۔ فسادات اور بلوے ہوئے تو لٹ پٹ کر پاکستان آ گیا۔ میں کچھ دن ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر پاک پتن میں اسکول ماسٹر لگ گیا۔ سونی پت میں اپنی کچھ زرعی اراضی تھی، اس کا کلیم داخل کیا، بھاگ دوڑ کی تو کلیم منظور ہو گیا اور اس چک میں الاٹمنٹ بھی مل گیا۔ میں اسکول ماسٹری چھوڑ چھاڑ یہاں آ گیا۔ اب غلہ منڈی میں آڑت کا کاروبار کرتا ہوں۔ 4 مربے کے لگ بھگ زمین ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عزت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس نے قدر تامل کیا، برخودار، تم نے اپنے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ لالی صاف جھوٹ بول گیا، سرفراز، جی میرا نام محمد سرفراز ہے۔ اچھا، وہ مسکرا رہا، ادھر کیسے آنا ہوا؟ ایک دوست کے پاس آیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی وہ، لالی ذرا سا الجھا، اس کا نام رحمت ہے۔ وہی تو نہیں جو محمد حنیف پٹواری کا پتر ہے؟ مجھے اس کے پیو کا نام تو معلوم نہیں جی۔ اگر یہ وہی رحمت ہے تو وہ اب اس چک میں نہیں رہتا۔ فیض محمد نے حقے کا کش لگا کر کہا، اس نے ریلوے میں نوکری کر لی ہے، کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اسی اثنا میں بھاگ بھری ناشتہ لے کر آ گئی۔ اس نے دری پر دسترخوان بچھایا اور ناشتے کا سامان اس پر رکھ دیا۔ ناشتے میں پراٹھے تھے، تلے ہوئے انڈے تھے، مکھن تھا اور چائے بھی تھی۔ ماسٹر جی نے لالی کو مخاطب کیا، لو برخودار ناشتہ کر لو۔ وہ اٹھا اور دسترخوان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ لالی بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تو صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا، تمہارا ساتھ دینے کے لیے صرف ایک پیالی چائے پیوں گا، تم میرا خیال نہ کرنا، اطمینان سے کھاؤ، کسی تکلف وکلف کی مطلق ضرورت نہیں۔ لالی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کرتا رہا اور فیض محمد اسے اپنے کاروبار اور زمینداری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لالی پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیض محمد نے اخبار اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ بھاگ بھری دسترخوان اور برتن اٹھا کر لے گئی۔
فیض محمد نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھایا اور لالی کو مخاطب کیا، لو جی، یہ تو اپنے ہی ضلع کی خبر ہے، 2 قیدی منٹگومری جیل سے نکل بھاگے، ہفتے بھر سے اوپر ہو گیا، ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگے، 2000 کا انعام بھی مقرر ہوا، تب بھی نہ پکڑے گئے۔ وہ مسکرایا، پکڑے بھی کیسے جائیں، سب ملی بھگت ہے۔ لالی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ فیض محمد نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، سرفراز، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سو جاؤ۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے لالی کو سونے سے منع کر دیا۔ بھائی پہلے حجامت بنوا لو، بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں نائی کو بھیجتا ہوں، تم حجامت بنوا لو، پچھواڑے مویشیوں کا کڑا ہے، وہاں کنواں بھی ہے، جی چاہے تو نہا لو، پھر اطمینان سے سو جانا۔ فیض محمد کے اٹھتے ہی لالی بھی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ فیض محمد گھر کے اندر جانے والے دروازے کی جانب بڑھا، جاتے جاتے ٹھٹک کر گویا ہوا، میں گھوڑی پر بیٹھ کر منڈی چلا جاؤں گا، ویسے سائیکل بھی ہے، مگر مجھے گھوڑی کی سواری پسند ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کنڈی کھٹکا کر باغبری کو بلا لینا، ادھر ڈیرے پر بھی کئی کمی اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ لالی اس کے جانے کے بعد بھی خوف زدہ رہا، طرح طرح کے اندیشے پریشان کرنے لگے، باہر جانا خطرناک تھا اور کمرے میں بیٹھے رہنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھا آنے والے خطرے کا انتظار کرتا رہا، مگر خطرہ نہیں آیا، نہ ہی آ گیا۔ اس نے لالی کی بڑی ہوئی داڑھی صاف کی، مونچھیں کانٹ چھانٹ کر درست کی اور سر کے بال بھی تراش دیے۔ اس نے حجامت بناتے ہوئے لالی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر لالی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، خاموش بیٹھا رہا۔ نائی پھر بھی خاموش نہ رہا، گاؤں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا۔ حجامت بنانے کے بعد نائی چلا گیا، لیکن لالی سو نہ سکا۔ وہ نہانے کے لیے کنویں پر بھی نہیں گیا، بستر پر لیٹ گیا، مگر بستر پر لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بھاگ بھری کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا کسی قدر پرتکلف اور خوش ذائقہ تھا۔ لالی نے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا کھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ لیٹتے ہی ایسی گہری نیند سویا کہ چراغ جلے آنکھ کھلی۔